نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی المی وآلہ وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں برکاتی آن لائن اکیڈمی، علم دین کا ایک روشن چراغ، جہاں قرآن کی تفسیر، سیرت، بہار شریعت اور وظائف آپ تک پہنچتے ہیں خالص اہل سنت عقیدے کے ساتھ۔ کوئی تصویر نہیں، کوئی موسیقی نہیں، بس حق بات، علم نافع اور عمل صالح کی دعوت۔ ہمارے ساتھ جڑیں اور دین سیکھیں آسان زبان میں، اور سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور علم کی اس روشنی کو پھیلائیے۔ تو آج کا درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صفحہ نمبر 190 سے جناب حضرت سلمان فارسی مسلمان ہوئے، کس طرح مسلمان ہوئے، اور آج ہم لوگ یہاں سے میں پڑھوں گا، آپ سماعت کریں گے۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیارے، سماعت کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے۔ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درس سے پیارے آپ کو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے، اگر آپ پابندی کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی میں جو سیرت مصطفیٰ کے درس ہیں، اگر آپ بغور سماعت کرتے رہیں، بہت کچھ نالج آپ سبھی حضرات کو حاصل ہوگی۔ تو چلے بغور سماعت کریں۔ حضرت سلمان فارسی مسلمان ہو گئے، کس طرح ہوئے؟ 1 ہجری کے واقعات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ فارس کے رہنے والے تھے، اور ان کے آباء و اجداد بلکہ ان کے ملک کی پوری آبادی مجوسی یعنی آتش پرست تھی۔ یہ اپنے آبائی دین سے بیزار ہو کر دین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکلے، مگر ڈاکوؤں نے ان کو گرفتار کر کے اپنا غلام بنا لیا، پھر ان کو بیچ ڈالا۔ چنانچہ کئی بار بکتے رہے، مختلف لوگوں کی غلامی میں رہے۔ اسی طرح یہ مدینہ پہنچے، کچھ دنوں تک عیسائی بن کر رہے، یہودیوں سے بھی میل جول رکھتے رہے۔ اس طرح سے ان کو توریت و انجیل کی کافی معلومات حاصل ہو چکی تھی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو پہلے دن تازہ کھجوروں کا ایک طباق خدمت اقدس میں یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہمارے سامنے سے اٹھا کر فقراء و مساکین کو دے دو، کیونکہ میں صدقہ نہیں کھاتا۔ پھر دوسرے دن کھجوروں کا خوان لے کر پہنچی، اور یہ کہہ کر کہ یہ ہدیہ ہے سامنے رکھ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہاتھ بڑھانے کا اشارہ فرمایا اور خود بھی کھا لیا۔ اس درمیان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان جو نظر ڈالی تو مہر نبوت کو دیکھ لیا۔ چونکہ یہ تورات و انجیل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھ چکے تھے، اس لیے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے حضرت سلمان فارسی اسلام میں داخل ہوئی، آپ نے کلمہ پڑھا۔ تو پیارے، آپ بغور سماعت کرتے رہیں۔ نمازوں کی رکعت میں اضافہ۔ اب تک فرض نمازوں میں صرف 2 ہی رکعتیں تھیں، ظہر میں بھی 2 تھیں فرض، اور عصر اور عشاء میں 2 ہی رکعت فرض تھی۔ مگر ہجرت کے سال اول ہی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ظہر و عصر و عشاء میں 4 رکعتیں فرض ہو گئیں۔
لیکن سفر کی حالت میں اب بھی وہی 2 رکعتیں قائم رہیں۔ اسی کو سفر کی حالت میں نمازوں میں قصر کہتے ہیں۔ 3 جانثاروں کی وفات، یعنی پہلی ہجرت کا واقعہ چل رہا ہے۔ اس سال حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے 3 نہایت ہی شاندار اور جانثار حضرات نے وفات پائی، جو در حقیقت اسلام کے سچے جانثار اور بہت ہی بڑے معین و مددگار تھے، بہت بڑے معین و مددگار تھے۔ اول حضرت کلثوم بن حضم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت خوش نصیب مدینہ کے رہنے والے انصاری ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر قباء میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی کے مکان کو شرف نزول بخشا۔ بڑے بڑے مہاجرین صحابہ بھی انہی کے مکان میں ٹھہرتے تھے، اور انہوں نے دونوں عالم کے میزبان کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر ایسی مہمان نوازی کی کہ قیامت تک تاریخ رسالت کے صفحات پر ان کا نام نامی ستاروں کی طرح چمکتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ دوم حضرت برا بن معرور انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخص ہیں کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی اور اپنے قبیلے خزرج کے نقیبوں میں تھے۔ نمبر 3، یعنی سوم حضرت اسعد بن زرارہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کی دونوں بیعتوں میں شامل رہے۔ یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مدینہ میں اسلام کا ڈنکا بجایا، ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ جب مذکورہ والا 3 معززین صحابہ نے وفات پائی تو منافقین اور یہودیوں نے اس کی خوشی منائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کیا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمات کیوں پہنچاتا۔ خدا کی شان کہ ٹھیک اسی زمانہ میں کفار کے 2 بہت بڑے بڑے سردار بھی مر کر مردار ہو گئے۔ ایک عاص بن وائل سہمی، جو حضرت عمر بن عاص صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر کا باپ تھا۔ دوسرا ولید بن مغیرہ، جو حضرت خالد سیف اللہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ جاگنی کے وقت بہت زیادہ بے چین ہو کر تڑپنے اور بے قرار ہو کر رونے لگا اور فریاد کرنے لگا، تو ابو جہل نے پوچھا کہ چچا جان، آخر آپ کی بے قراری اور اس گریہ وزاری کی کیا وجہ؟ تو ولید بن مغیرہ بولا کہ میرے بھتیجے، میں اس لیے اتنی بے قراری سے رو رہا ہوں کہ مجھے اب یہ ڈر ہے کہ میرے بعد مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل جائے گا۔ یہ سن کر ابو سفیان نے تسلی دی اور کہا کہ چچا، آپ ہرگز اس کا غم نہ کریں، میں ضامن ہوتا ہوں کہ میں دین اسلام کو مکہ میں نہیں پھیلنے دوں گا۔ چنانچہ ابو سفیان اپنے اس عہد پر اس طرح قائم رہے کہ مکہ فتح ہونے تک وہ برابر اسلام کے خلاف جنگ کرتے رہے، مگر فتح مکہ کے دن ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، پھر ایسے صادق الاسلام بن گئے کہ اسلام کی نصرت و حمایت کے لیے زندگی بھر جہاد کرتے رہے، اور انہی جہادوں میں کفار کے تیروں سے ان کی آنکھیں زخمی ہو گئیں، روشنی جاتی رہی۔ یہی وہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے سپوت بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی سال، پہلے ہجرت سال، یعنی 1 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ یہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی والدہ حضرت بی بی اسماء، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، پیدا ہوتے ہی ان کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھا کر کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ اس طرح سب سے پہلے غذا جو ان کے شکم میں پہنچی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، اس لیے کہ مدینہ کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے مہاجرین پر ایسا جادو کر دیا ہے
کہ لوگوں کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔